نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں جن کو احاطہ خیال میں لانا ممکن نہیں ہے، اور میں الحمدللہ محظوظ ہو رہا تھا محفل سے، نعت خوانی سے، اور 10 منٹ کے لیے انشاءاللہ کچھ میرے محسوسات ہیں، میں وہ پیش کر کے اس کے بعد اجازت لوں گا۔ تقریر مجھے نہ تو آتی ہے اور نہ میرا فن خطابت سے کوئی دور دور کا کوئی ساتھ ہے۔ میں ایک درگاہ کا فقیر ہوں، اور جس درگاہ کا نام اعلیٰ حضرت گنج کرم رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلیٰ حضرت گنج کرم رحمۃ اللہ علیہ اتنی ممتاز شخصیت ہیں، اتنی بزرگ و برتر شخصیت ہیں، اور آپ کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ آپ نے نعت خوانوں کی بڑی پذیرائی فرمائی، اور خاص ان پہ دست شفقت فرماتے تھے۔ میں ایک یا دو واقعے بیان کر کے اس کے بعد ختم کر دوں گا۔ اسی حوالے سے پہلی بات، ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا اصغر علی اصغر، مشہور نعت گو شاعر تھے۔ حضرت صاحب دیکھیں، ہر سو کے میں بھی نم، رخ دلدار میں بھی نم۔ یہ نعت خوانی کی محفل ہے اور سرکار کے عاشقوں کی محفل ہے، لیکن میرے عشق کا یہ تقاضا ہے کہ میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے اعلیٰ حضرت گنج کرم، حضرت کرما والا کی صورت نظر آتی ہے، اور میری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں آپ کا ذکر ضرور کروں، اور آپ آل رسول ہیں، آپ کے جسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ببانگ دہل کہ میری نسل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو آج انہی کا دامن کو تھام کے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں تو حضرت صاحب کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا، کوئی کون ہے ہم جانتے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اصغر علی اصغر، آپ فرماتے تھے کہ کوئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، حضوری ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سال میں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہر مہینے بھی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر رات حضور کی کچہری میں ہوتے ہیں۔ اور پھر سرکار نے اپنے خاص انداز سے اپنا نام لیا، فرمایا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہاتھ ہر وقت حضور کے ہاتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اپنی طرف اشارہ نہیں کیا، یہ واقعہ کی تمہید ہے۔ 10 منٹ ہیں تو ختم کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ اصغر علی اصغر، حضور میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس تھا، اور وہ کلین شیف تھا، داڑھی نہیں تھی اس کی، بالکل سرے سے، نہ داڑھی تھی نہ مونچھیں تھیں۔ وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور میں نے نعت پڑھنی۔ وہاں پہ حضور حضرت غلام اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، اور شرف پور شریف کا اسٹیج بڑا سخت ہے ابھی تک، بحمد اللہ۔ آپ فرمانے لگے دیکھیں آپ نعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، سنت پاک نہیں۔ اب اتنی بات کرنی تھی کہ اس کو رکت بڑی تاری، رونے لگا، انتہائی گریا میں چلا گیا۔ حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا کہ ادھر آؤ، پاس آ گیا، فرمانے لگے اصغر علی وعدہ کرتا ہے اگر نعت کی اجازت مل جائے آگے سے داڑھی رکھ لے گا۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے ایک دفعہ نعت پڑھ لینے دیں، میں آگے سے داڑھی رکھ لوں گا۔ آپ جا کے کہنے لگے حضرت صاحب جی انہوں نعت پڑھ لینے دے۔ حضور غلام اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کے دیکھا اور کہا شاہ صاحب تو انتا پتا ہے اتھوں دا کی طریقہ ہے۔ فرمایا حضرت صاحب جی نعت پڑھ لینے دے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت نو لے دیتی، ہر سو کے میں بھی نم، رخ دلدار میں بھی نم۔ حضرت صاحب کے ہاتھ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہتے تھے، اور آپ کی شخصیت یہ تھی
آپ کی شخصیت یہ تھی کہ آپ غوث زمان تھے، اور یہ بات میں انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور اس کی مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصدیق کرتے رہے، اس بات کی تصدیق کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت گنج کرم غوث زمان تھے، اور وہ میں اپنے پیر کا ذکر نہ کروں تو کس کا ذکر کروں؟ ایک نعت خان آپ کے پاس آ گیا، نعت بڑی لکھتا تھا اور آپ سے متقد تھا، اور کہنے لگا کہ حضور ہمارے گاؤں میں کچھ دوسرے مسلک والوں کی مسجد ہے، اور وہ مسجد زرار ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ گاؤں والے کہنے لگے کہ یہ مسئلہ تو ہماری مسجد میں نماز ہوتی ہے، اس نے کہا نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا فیصلہ جو ہے وہ حضرت صاحب سے کروا لیتے ہیں۔ حضرت صاحب کرما والے کے پاس اعلیٰ حضرت جلوہ افروز تھے، حضرت کرما والا شریف میں تو وہ آئے، ان کا نام تھا حاجی یوسف علی نگینہ صاحب، نعت گو شاعر تھے، وہ عالم بھی تھے۔ تو وہ کہنے لگے حضور یہ فیصلہ ہے کہ نماز تو وہ مسجد زرار ہے، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ حضرت صاحب کی مسئلہ تھے، حضرت صاحب جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا مولوی جی نماز ضروریاں تو بھی ہو جاتی ہے، تو مسجد زرار تو اسی جڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمناں نے آپ دے اتھے بنائی سی، اور تو کوئی دوسری مسجد زرار نہیں۔ حاجی صاحب کو بڑی ٹھیس لگی۔ علماء جو ہے نا وہ بڑا وہ ہوتا ہے، بس وہ بڑا وہ طبیعت میں وہ ایک آ جاتا ہے اسلام میں، اور جب ہوتی ہیں تو بس وہ تکبر۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ حضرت صاحب کا نا ظاہری علم کم ہے۔ کچھ دیر رہے، پھر اس کے بعد طبیعت بے چین ہوئی، دوبارہ تشریف لائے، حضرت صاحب کے پاس بیٹھے، حضرت صاحب کہنے لگے، حضرت صاحب نے فرمایا حاجی جی کو نعت یاد کیتی ہے؟ کہ جی حضور۔ فرمایا سناؤ۔ حاجی صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے جتھے سونا پب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ حضرت صاحب فرمانے لگے حاجی دا کی مطلب ہے؟ حضور دا مطلب ہے کہ حضور جانے کائنات نے، جوہر کائنات نے۔ آپ فرمایا حاجی جی جانے کائنات، جوہر کائنات ممکنات وچوں ہوندا ہے، ممکنات فنا فی اللہ وچوں ہوندی ہے۔ حضور دی شان تے بقا باللہ تو بھی کتے اتنے بھی اگلی گل کرو۔ وہ سب جو علم تھا وہ حاجی صاحب کا وہ بالکل برباد، اور آپ کے قدموں میں گر گئے، اور کہنے لگے کہ حضرت صاحب گنجے کرم گنجے کرم ہے۔ تو الحمدللہ آج کی جو محفل ہے، یہ جو بوٹا ہے، اس کی بھی شاخیں، اس کی بھی جڑیں کہیں نہ کہیں سے جا کے اعلیٰ حضرت گنجے کرم سے ملتی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ میرے بھائی شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں۔ کسی کو پیر نہیں مانتے تھے، لیکن حضرت صاحب کے پاس ایسے جاتے تھے، کیا بات ہے۔ مولانا غلام علی صاحب کی عادت تھی، وہ کسی کو پیر نہیں مانتے تھے، لیکن حضرت صاحب کے پاس آپ کا وصال ہوا، اعتکاف کو توڑ کے چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب کی شان برال برا تھی۔ اور آج میں دوسری دفعہ مجھے دعوت ہمارے بھائی معزز حامد ربانی صاحب نے مجھے دی ہے۔ پہلی دفعہ بھی انہوں نے بلایا تھا، میں حاضر ہوا، اور اس دفعہ بھی بلایا ہے تو میں سر کے بل آیا، سر کے بل آیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیم کیسے بنتی ہے جب مشترکہ مقصد ہے، اور مقصد ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اور اگر یہ مقصد مشترکہ ہے تو اجتماع ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی اکارے سے آ جائے گا، کوئی کراچی سے وہاں چلا جائے گا، اجتماع ہوتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مقصد ہماری جان پہچان کا رکھے۔ اور یہ بڑے فیاض ہیں اور بڑے سخی ہیں، اور بڑی سخاوت اور مہربانی انہوں نے میرے پہ بھی کی ہے۔ آج میں اس کا جو ہے وہ شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کے آگے مجھے کہنے کی جو جسارت نہیں۔ آج لاہے عمل جو تھا، میں تو عرض کرتا رہتا ہوں، آج میں وہاں جب ڈاکٹر جمیل صاحب کے وہاں پہ تھا محفل میں، تو میں نے کہا دیکھیں گفتگو دو طرح کی کرتا ہوں، یا تو محسوسات ہوتے ہیں یا لاہے عمل ہوتا ہے۔ کسی ایکشن کا کوئی پلان ہوتا ہے یا کوئی محسوسات ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جو تھا وہ لاہے عمل پیش کر آیا تھا خانقاہی نظام کا۔ حضور چشتی صاحب کے ارشاد معروضات کے مطابق کہ خانقاہ کیسی ہونی چاہیے اور کیسی، اور زوال اور کیسی دوبارہ سے نکلے گی، اور یہاں پہ محسوسات ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اتحاد پہ، اس مقصد پہ ہمیں قائم و دائم رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز رہیں، اور غیروں کے شر سے ہم محفوظ رہیں۔ کیونکہ آج کل عجیب بات ہے
ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگازات. حالات بڑے خراب ہیں، حق کو باطل کر کے بتایا جا رہا ہے، باطل کو حق کر کے بتایا جا رہا ہے، اور لیکن یہ سنگتیں رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے یوں ہی جگمگاتے رہیں اور اسی طرح سے یہ محفلیں سجتی رہیں. اور اسی شعر پہ میں اختتام کرتا ہوں، چونکہ وہ اویس صاحب کی طرح تو پڑھ نہیں سکتے، ویسی تو آواز نہیں، کہ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں اور آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی. وما علینا